أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت قبول فرمائے. نیا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذان خصمان اختصموا بي في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار تصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد فمن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ہاذانی خصمانی یعنی کہ یہ ہیں دو گروہ. ہاذانی یہ دو گروہ ہیں. خصمانی جھگڑنے والے. اختصموا فی ربہم جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں. تو اپنے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا ہوتا رب کے بارے میں. فالذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. قطیت لہم ثیاب کاٹے جا چکے ہیں. قطیت کاٹے جا چکے ہیں. لہم ان کے لیے ثیاب کپڑے من نار آگ سے. یسبو من فوق رؤوسہم یسبو یعنی ڈالا جائے گا انڈیلا جائے گا. من فوقی ان اوپر سے. من فوق اوپر سے. رؤوسہم ان کے سروں کے. الحمیم کھولتا ہوا پانی. یسہر بہ ما فی بطن وہ جلا دے گا. یسہر پگھلا دے گا بھی جو کچھ ہے. ما فی بطن جو ان کے پیٹوں میں ہے. والجلود اور کھالوں کو. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ ایک لوہے کے ہتھوڑے. ہتھوڑے ہوں گے من حدید لوہے سے. کلما جب بھی ارادو وہ ارادہ کریں گے. ان یخرجو کہ وہ نکل جائیں. منہا اس سے. من غمن غم سے. اعیدو لوٹا دیے جائیں گے. فیہا اس میں. وذوقوا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا چکھو. عذاب الحریق آگ کا یعنی جلانے والا عذاب آگ کا مزہ چکھو. ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین داخل کرے گا. الذین ان لوگوں کو. آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. جنات تجری من تحت الانہار
ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے، یحلون فیہا اس میں، من اساورا یعنی کہ من اساین گہنے، من اساورا پہنے جائیں گے کنگن، من ذہبن سونے کے، ولؤلؤ اور موتی کے، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریر ریشمی، وہدو الی الطیب اور وہ ہدایت دیے گئے، یعنی ہدایت دیے گئے الی الطیب پاکیزہ بات کی، من القول پاکیزہ بات کی طرف، وہدو اور وہ ہدایت دیے گئے الی صراط الحمید، الی طرف صراط الحمید یعنی اس کی، یعنی جس کی سب تعریف والے اللہ کے راستے کی طرف، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ وہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس جسے یعنی مسجد حرام کو بنایا ہم نے اسے، للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر، للعاکفی یعنی وہاں کے، فی اس رہنے والوں کے، جو وہاں کے رہنے والے اس کے لیے بھی برابر، والبعد اور جو باہر سے آنے والے ہیں، جو دور سے آنے والے ان کے لیے بھی ہم نے مسجد حرام کو برابر بنا دیا حقوق کے لحاظ سے، ومن یرید اور جو کوئی چاہتا ہے، ومن یرید فی اس میں بالحاد یعنی ظلم کے حاد یعنی کہ کوئی قد رویہ کوئی گناہ کا کام کرنے والا، ظلم کے ساتھ، نذق ہو ہم چکھائیں گے اسے، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، یعنی کہ دردناک عذاب ہم اس کو دیں گے۔ تو یہاں دو گروہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو گروہ ہیں جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، دو گروہوں سے مراد ایک ہیں کافر اور دوسرے ہیں مسلمان۔ تو یہاں اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی جتنی بھی کثرت کے باوجود صرف دو فرقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ ایک فریق وہ ہے جو انبیاء کی بات مان کر اللہ کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ان کی بات کو نہیں مانتا اور کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، خواہ آپس کے ان کے اندر کتنے اختلافات ہوں، ان کے کفر نے کتنی ہی مختلف صورتیں اختیار کر لی ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک ہی گروہ بنا دیا، یعنی کہ وہ ایک ہی، سب ایک ہی ہیں، یعنی یہاں دونوں کا تسنیہ کا صیغہ ہے، اور ان دونوں کا مراد گمراہ فرقے اور دوسرا میں مسلمان فرقہ ہے۔ تو اس کے یعنی کہ یہ جھگڑا یہ کرتے ہیں، ہر فریق نے دعویٰ کیا کہ وہ حق پر ہے، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ یہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تو یہاں یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دوسری تفسیر ہے کہ یہ جو گروہ ہیں یہ اصل میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حاذان خصمان اختصموا بربہم قریش کے ان 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن لڑائی میں سب سے پہلے تنہا نکلے، یعنی اگر آپ کو معلوم ہو تو جب طریقہ تھا جو جنگ ہوتی تھی تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتے پھر وہ بلاتے تھے کہ جب اپنے سورماؤں کو اپنے جنگجوؤں کو باہر آؤ، تو قریش کی طرف سے 3 اشخاص نکلے اور تین ہی پھر ان کے مقابلے میں پہلے جو نکلے ان کو انہوں نے کہا نہیں جی یہ کون ہے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے مقابلے کے بھیجو، تو پھر مسلمانوں کی طرف سے جو نکلے ان میں سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور سیدنا عبیدہ بن حارث، یہ 3 لوگ آئے، اور ان کے مقابلے میں کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، اور اس کا عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ 3 نکلے۔ تو یہ آیت کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو سب سے پہلے نکلے، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیدنا حمزہ نے اور علی نے ان کو بالکل اسی وقت مار دیا، اور سے وہ جو عبید تھے وہ زخمی بھی، اور ان کو بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور کافر جو ہیں وہ تینوں اسی وقت مارے گئے، اور یہ 3 میں بعد میں عبیدہ بن حارث ان کا بھی وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہ یہ دو جو گروہ نکلے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قسم کھا کے کہ یہ انہی کے لیے ہے۔ اس طرح سے علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھگڑا چکانے کے لیے گھٹنوں کے بل گر جاؤں گا۔ سیدنا قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مبارزت دی تھی، مسلمانوں کی طرف سے علی، حمزہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ تو یہ ان کے لیے اتری۔ پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فالذین کفروا
कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार, यानी उनके लिए कपड़े काटे जा चुके हैं। तो यहाँ मुस्तकबिल में जिस चीज़ का पेश आना है बिल्कुल यकीनी कतई हो, तो उसको जोर देने के इस तरह बयान किया जाता है कि जैसे वो पेश आते हैं। जैसे क़यामत के हम वो अक्सर जो है बातें पढ़ते हैं, तो क़यामत के बारे में ये जैसा ऐसा होता है जैसे वो सब कुछ हो चुका, क्योंकि क़यामत का आना यकीनी है और वहाँ ऐसा होना है। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनके लिए कपड़े काटे जा चुके हैं, उनके लिए पहले से ही आग के कपड़े काटे जा चुके हैं। तो यहाँ ये बता दे काफिर जमातों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम में दाखिल करेगा, जहाँ उन्हें आग के कपड़े पहनाए जाएंगे और उनके सरों पर निहायत गर्म पानी उंडेला जाएगा। उस पानी की गर्मी से उनके पेट की अंतड़ियाँ, गोश्त और चर्बियाँ पिघल कर बाहर निकल जाएंगी और उनके जिस्म के चमड़े भी कट कट कर अलग हो जाएंगी। फिर उसके अलावा उन पर यही यही कम नहीं, फिलहाल मकाम मिन हदीद, उनके हथौड़े भी होंगे जो लोहे के हथौड़े भी होंगे जिनसे उन्हें मारा जाएगा। और फिर वो गम अंदर से बेचैन होकर जब वहां से निकलना चाहेंगे तो जहन्नुम पे जो मामूर होंगे फरिश्ते, वो उन्हें मार मार कर दोबारा उसी में लौटा देंगे। और ये भी उनको एक लम्हे के लिए भी उन्हें निकलने नहीं देंगे। और ये भी कहेंगे कि वज़ूक़ अज़ाबल हरीक, यानी कि आप इसका जलने का अजाब चखो। उसके मुकाबले में फिर ये तो जहन्नुम में उन लोगों का होगा जो जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के बारे में उन्होंने झगड़ा किया है। उसके मुकाबले में यहाँ अब आ रहा है, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, वो लोग जो ईमान लाए, जिन्हें अमल साले किए, ईमान भी लाए और अमल भी किए, नेक अमल भी किए, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर उन्हें वहां पे ऐसे ऐसे जेवर पहनाए जाएंगे जो सोने और मोतियों से बने होंगे, और फिर वहां पर उनका लिबास भी होगा रेशम। यानी ऊपर जहन्नुम का और उनकी सजाओं का, उनके तोक और जंजीर का, उनके जलने झुलसने का बयान हुआ। और यहाँ पे अब जन्नत का, वहाँ के नेमतों का और वहाँ के रहने वालों का हाल बयान फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन सजाओं से बचाए और इन ये जो जजा है जन्नत है उनसे नवाज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ईमान और नेक अमल के बदले में जन्नत मिलेगी, जहाँ के महलात और बागात के चारों तरफ पानी की नहरें लहरें मार रही होंगी। जहाँ चाहेंगे वो वहीं खुद ब खुद उनका रुख हो जाया करेगा। सोने के जेवरों से सजे हुए होंगे और मोतियों में तुल रही होंगे। एक हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है जिसमें है कि मोमिन का जेवर वहां तक पहुंचेगा जहां तक वजू का पानी पहुंचता है। यानी जितने हम हाथ धोते हैं, जहाँ बाजू जितना धोया जाता है वहां तक उसके जेवर पहुंचे। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जो बादशाह था, असल में यहाँ पे बताना है कि वो बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। या बादशाह पुराने जमाने देखते बड़े जेवरात पहने होते थे, गले में हार डाले होते थे, हाथों में भी पहने होते थे कंगन में, जैसे ना खसरा के आसुरा ने बशारत दी थी कि तुम जो है वो खसरा के कंगन और जेब पहनोगे वो। तो वो ये ऐसा ही है हमारे ये, जैसे कहते हैं इंडिया में भी जो राजे महाराजा नवाब होते थे वो भी इस तरह के पहना करते थे गहने। तो उन्हीं के लिए कहते हैं कि वहाँ उस तरह पहने को। तो ये अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी उसका जेवरों का वहां तक जहाँ तक वजू का पानी पहुंचता है। यानी जहाँ तक हम तो ऐसे ही कहते हैं कि टखनों से भी ऊपर तक थोड़ा पाँव को धोना चाहिए ताकि जेवर तो वहां तक आपको आपको सजाया जाए। तो जन्नत जो ये कहते हैं कि दोजियों के फिर यहाँ पे जैसे दोजियों के कपड़ों का जिक्र हो चुका है कि वहाँ पे आग के कपड़े होंगे, तो यहाँ जन्नत वालों के कपड़ों का जिक्र हो रहा है कि वो नरम चमकीले रेशमी कपड़े पहने होंगे। जैसे ना सूरह तहर में है कि अल्लाह तबारक उनके लिबास सब रेशमी होंगे, चांदी के कंगन होंगे और शराब तहूर के जाम पर जाम पी रहे होंगे। ये है तुम्हारी जजा और ये है तुम्हारी बार आवरी से जो तुमने कोशिश की उनका उनका नतीजा। सही हदीस में है कि रेशम तुम ना पहनो, जो इसे दुनिया में पहन लेगा वो आखिरत के दिन से महरूम रहेगा। ये मर्दों के लिए है कि मर्द जो है जन्नत रेशम ना पहने, वो यहाँ ना पहने, जन्नत में इंशाल्लाह वहाँ जन्नत में ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। फिर क्या, वहुदू इला तय्यिब मिनल कौल वहुदू इला सिरातिल हमीद, यानी उनको पाक बात सिखा दी गई। जैसे ना फरमान तहियतुम फीहा सलाम, यानी कि उनको सलामती के साथ कहा जाएगा। इसी तरह हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास आएंगे और सलाम कहेंगे कि कैसा तुम्हारा सब्र का कितना अच्छा अंदाज अंजाम हुआ। फिर जिस तरह सूरह वाक़या में है, ला यसमऊना फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, वहाँ कोई लघु बात और रंज बात देने वाली बात नहीं सुनेंगे बजाय सलाम और सलामती के।
بس وہاں پہ ایسا ہی ہوگا کہ ایسے مکانات دیے جائیں گے، وہاں صرف ان کو دل لبھانے والی باتیں ہی ہوں گی۔ تو وہدو الی صراط الحمید، تو ان کو وہاں پہ وہ ایسی جگہ کی رہنمائی کی کہ جس میں اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اور جن کی ہدایت دی ہے، جس پر حمد بیان کریں گی۔ جیسے کہ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے سانس بغیر کسی ارادے اور بے تکلف آتا جاتا رہتا ہے، اسی طرح جنتیوں کو تسبیح و تمہید کا الہام ہوگا، اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ پھر ان کو لوگوں کا بیان کیا ذرا، جو روکتے ہیں اللہ کی راہ میں جانا سے، مدینہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عمرہ پہ، ان کو روک دیا گیا، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے اور اللہ کی راہ سے۔ اور مسجد حرام کیا ہے؟ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ فی الباد، جہاں کے یعنی کہ ان کے حقوق برابر ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں کے رہنے والے بھی ہیں، اور جہاں جو باہر سے، تو ان کے سب کے لیے وہاں پہ برابر ہے، یعنی کہ ان کے لیے یہ نہیں کہ کوئی فرق ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا، جیسے ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یعنی جیسے آپ فرمایا نا، جیسے سورہ علق میں، ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب کوئی نماز پڑھتا ہے؟ اس طرح سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، و اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد سے منع کرے، یوز کرا فی اسمہ صبح فی خرابیہ، کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسا سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے کعبہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں ہر صورت میں اس کی گردن روند ڈالوں گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرے گا تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے۔ یعنی حالت یہ تھی کہ وہ، اس کا یہ حال تھا کہ وہ نماز پڑھنے سے ان کو چاہتے تھے کہ کوئی یہاں پہ نماز بھی نہ پڑھے۔ تو یہ کسی جس طرح وہ اس زمانے میں جو نئے نئے ایمان لائے، اس زمانے میں لوگوں کو روک دیا کرتے تھے، اور نہ مسجدوں میں لوگوں چھپ چھپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھ بھی چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کے ہی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ ابھی حالات، اور پھر یہ کہ بعد میں جب انہوں نے روک دیا ان کو، تو حالت یہ تھی کہ پھر اللہ تبارک انہیں کو کرا کہ پھر ان کو سزا بھی دی جائے گی کہ جو جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ تو یہ حالانکہ یہاں پہ بتایا ہی گیا ہے کہ یہاں کے جو واسی ہیں، رہنے والے ہیں، اور یہ مسجد حرام اصل میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد حرام کے لیے مسجد کی بات ہو رہی ہے، کہ مسجد کے جو مسجد حرام جو مسجد ہے اس میں جو ہے ان میں سب کے جو ہے وہ برابر حقوق، کسی کو کوئی کسی کو وہاں پہ جانے سے روک نہیں سکتا۔ اس کے حرمت بیان کی گئی ہے، یعنی مقیم و مسافر کے حقوق میں کوئی کمی زیادتی نہیں رکھی۔ اہل مکہ بھی مسجد حرام میں اتر سکتے ہیں، باہر والے بھی، وہاں کے مظلوم اور وہاں کے باشندے اور غیر مالک لوگ سب کا ایک ہی حق رکھتے ہیں اس مسئلے میں۔ یہ بات یہ ہے کہ وہاں کے جو ملکیت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی تو فرمانے لگے کہ مکہ کی حویلیوں کی ملکیت لی جا سکتی ہے، اور ورثے میں بٹ بھی سکتی ہے، کرائے پر بھی دی جا سکتی ہے۔ دلیل انہوں نے یہ دی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کل آپ مکہ میں اپنے ہی مکان میں اتریں گے؟ یعنی جب وہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اور وہاں پہ رکے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے مکان میں رکیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا، عقیل نے ہمارے لیے کون سی حویلی چھوڑی ہے؟ ارے عقیل نے ساری بیچ دی ہیں، ان کی حویلیاں بھی بیچ دی، عقیل سیدنا علی کے بھائی تھے، انہوں نے سب کچھ بیچ دیا۔ تو یہ اسی طرح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صفوان بن امیہ کا مکان، مگر دوسری طرف سید عبداللہ بن عمر کو بیچنا جائز ہے، نہ ان کا کرایہ لینا۔ حضرت عطا بھی حرم میں کے کرایہ لینے کو منع کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں تو گھروں کے دروازے رکھنے سے روکتے تھے، کیونکہ حسین میں حاجی لوگ ٹھہرا کرتے تھے، سب سے
کیونکہ وہاں تو کسی نے ایک نے بندے نے اجازت لے کے ایک دروازہ بنایا تھا کہ میرے یہاں پہ مال ہوتا ہے تو میں دروازہ بنا لوں، بنا دروازے ہی نہیں بناتے تھے کہ جہاں بھی جو بھی آئے کوئی بھی آئے دروازہ کھلے رکھیں، جو بھی باہر سے آئے جہاں چاہے ٹھہر جائے۔ تو یہ حالات تھے، مگر اب جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہے وہاں پہ تو جس طرح لوٹا جاتا ہے، اور خاص طور سے رمضان میں اور حج کے دنوں میں تو وہ کرایہ بھی ان کے ڈبل کر دیتے ہیں، اور جو عمرہ 2 لاکھ 3 لاکھ میں ہوتا ہے وہ جا کے 6 لاکھ میں پڑتا ہے۔ تو یہ حالات ہے، تو یہ وہ ہے یہ کہ یہ کچھ لوگوں کا بس یہاں پہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں کا مسجد حرام سے مراد صرف مسجد ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے ہر جگہ ہی۔ مگر کچھ بھی ہو ایک چیز تو سب کی ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تمام مسلمانوں کے فرض کو اس لیے حج فرض نہیں کیا کہ اہل مکہ کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ بنے، اور جو مسلمان فرض ادا کرنے سے وہاں پہ آئے ہیں تو انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکان مکان خوب کرایہ وصول کر کے لوٹیں۔ یہ وقف عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اس کی زمین کسی کے ملک نہیں ہے، یہ زائرین کا حق ہے کہ جہاں چاہے جگہ پائے ٹھہر جائے۔ مگر کم سے کم یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرایہ کم سے کم لینا وہ ٹھیک نہیں، باقی ملکیت جو ہے وہ ہے، خیر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، مگر کیا جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ فِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ، اور جو یہاں پہ ارادہ بھی کرے کسی ظلم کے ساتھ، برائی کا ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جو اس راستے سے ہٹا ہوا ہو، جو ظلم کی تعریف میں آتا ہو، نہ کوئی خاص فعل، کوئی بھی فعل یہاں پہ، یعنی وہاں پہ اگر کوئی ثواب زیادہ ہے تو وہاں پہ کوئی گناہ کرنے کا پھر اس کا عذاب بھی زیادہ ہے وہاں پہ۔ ارادہ کرنے والے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ارادہ وہاں پہ گناہ کا کیا ہے تو یہ خطرناک کام ہے، حرم میں اس کا ارتکاب تو بھی بہت ہی زیادہ شدید گناہ ہے۔ مفسرین تو بلا ضرورت قسم کھانے تک کو الحاد فی الحرم میں شمار کیا ہے، اور اسی آیت کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جو حرم کے پاس اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جو اس پر حد آتی ہے، اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے تو جب تک وہاں رہے گا اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ حرمت حرم کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور فتح مکہ کے دن صرف ایک ساتھ کے لیے اٹھائی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی۔ قرآن میں شاہد ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ تو سیدنا وہ عمر عبداللہ بن عباس کے اقوال تو آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی لیے سب کہا کہ حرم کے باہر کیے گئے جرم کا قصاص حرم میں نہیں لیا جا سکتا، اور وہاں پر جنگ اور خون ریزی حرام ہے۔ فتح مکہ کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ نے مکے کو ابتدائی آفرینش سے ہی حرام قرار دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ کی حرمت سے حرام ہے کسی شخص کے جو اللہ اور یوم آخر ایمان رکھتا، حلال نہیں کہ یہاں کوئی خون بہائے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی میری جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اسے اپنے لیے خون ریزی کا جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا، نہ کہ تمہارے لیے، اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا ہے، اور پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی ہے جیسے کل تھی۔ تو وہاں کا تو حالات یہ ہیں کہ وہاں کی تو قدرتی درختوں کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا، نہ کوئی خضرو درخت گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے، نہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے، نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانوروں کو بھگایا جا سکتا ہے کہ تاکہ باہر نکلیں تو ان کا شکار کر لیں۔ تو وہاں سے صرف سانپ بچھو اور دوسرے موذی جانور سے مستثنا ان کو مارا جا سکتا ہے۔ تو وہاں گری ہوئی کسی پڑی چیز کو بھی اٹھانا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے حاجیوں کی گری پڑی چیز کو اٹھانے سے منع فرما دیا۔ اس طرح کہتے ہیں کوئی چیز گری ہے تو وہاں پہ اٹھانے بھی نہیں چاہیے، ہاں اس نیت سے بھلے اٹھا کے کہ سیکورٹی والوں کو دے دے کہ کسی چیز پڑی ہے، مگر ویسے کوشش کر کے نہ ہی اٹھائے تو اچھا ہے۔ اور وہاں جو شخص بھی حج عمرہ کی عمرت سے کی نیت سے آئے تو وہ پھر احرام کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسرے کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کے جانا ضروری ہے یا نہیں۔ ابن عباس کا مذہب تو یہ کہ کسی حال میں بھی بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے۔ امام احمد امام شافی کا بھی ایک قول اسی کا ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف
وہ لوگ احرام کی قید سے مستثنا جن کو بار بار اپنے کام کے لیے آنا جانا پڑتا ہے، باقی سب کو احرام باندھنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی جو وہاں جائے تو وہاں احرام باندھ کے ہی جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرم کو ایک احترام دیا، جس کو ہم آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اس کا نام دیا گیا اور کہاں، کیونکہ وہیں پہ ہر چیز، وہیں پہ اللہ کا گھر بھی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس سے بسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہے کہ سب کا قبلہ ہے ہوا سب کا، تو یہ وہاں کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہے، تو وہاں ہر چیز کا جو شاعر ان کی ہمیں احترام بھی عزت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں لے کے بھی جائے، ہمیں ان کی زیارت بھی کرائے، اور وہ عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نیک عمل کروائے اور ان جنتوں میں داخل کرے جن میں ابھی ہم نے جن کے بارے میں پڑھا، اور ہمیں بھی ان نعمت سے مستفید ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فضل سے ان پہ وہ بھی ہمیں بھی دے، تاکہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔